أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. نے پوچھا تھا کہ کفر کی حالت میں مرنے سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سے مراد اوپر یہ بھی آیت گزری ہے کہ کن باتوں سے انکار کیا گیا ہے. اب یہاں پر مطلق باتیں بیان کی گئی ہیں، تو اوپر کے احکامات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہاں پر عام انکار کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، اور دوبارہ اب احکامات پر چلنے نہیں لگے، یہاں تک کہ موت آ گئی، اور موت بھی اسی حال میں، یعنی اسی انکار کی حالت میں یا کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی. اب یہ ایک تو کافر ہو کر جینا، دوسرا اس حال میں مرنا کہ وہ کافر ہی رہا، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب کفر کی حالت میں تو انسان بہت رہ ہی لیتا ہے، مگر اب ہم اس کی ظاہری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کیا پتہ کہ اس کو موت سے پہلے وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو اللہ پاک ہدایت دے دے، ایمان کی دولت دے دے، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. تو یہاں پر شرط ہے کہ اگر وہ ایمان کے بغیر مرے گا، یعنی کفر کی حالت میں مرے گا، تو پھر وہ خالدین فیہا میں داخل، یعنی ہمیشہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے. اگر وہ ایمان پر مرا ہے، اگر کوئی بھی بندہ ایمان پر مرا ہے، تو اور اس کے نام اعمال میں گناہ موجود ہیں جو نیکیوں سے زیادہ ہیں، تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو خالدین فیہا میں نہیں ہوگا کہ لسٹ میں نہیں آئے گا، اس کی فہرست میں نہیں آئے گا. خالدین یہ کہتے ہیں ہمیشہ، فیہا اس میں، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہنا. یہ کفر ہی کی حالت میں مرنے والوں کے لیے ہے، مگر ایمان کی حالت میں مرنے والوں کے لیے خالدین نہیں رہے گا، خلود فی النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ ان کا علاج ہو جانے کے بعد، ان کی گندگیاں دھل جانے کے بعد واپسی ہوگی. اب اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ ہمیشہ رہیں گے، اور لا یخفف عنہم، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، یعنی ہلکا پن لایا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی ڈھیل دی جائے گی. یہ کس کے لیے ہے؟ کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے ہے. اگر کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور بعد میں اپنے آپ کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اللہ کے احکامات پر چلنے لگ گئے، تو پھر اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی، تو پھر نام اعمال تولے جائیں گے، حساب کا پلڑا ان کے لیے قائم کیا جائے گا. یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو کافر ہو کر مر رہے ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں شریک کرنے سے بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، کفر ہی کی حالت میں مر گئے، شرک ہی کی حالت میں مر گئے، تو ان کے لیے تو حساب کا پلڑا ہی قائم نہیں ہوگا. ان کے لیے نہ حساب نہ کتاب، وہ سیدھے جہنم میں جانے والے ہوں گے. اب یہ حساب کتاب کا جو معاملہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان پر مرنے والوں کے لیے ہے. اور قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی مومنین کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں، یا مومن کا جو وعدہ کیا گیا ہے، کافروں کے ساتھ جو ایمان والوں کے تعلق سے جہاں بھی اللہ رب کافروں کا بیان کرتے ہیں، پھر فوری بعد ایمان والوں کے صفات بیان کرتے ہیں. کافروں کے وعیدے بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر کون ایمان والے ہیں؟ یہ وہ ایمان والے ہیں جو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں. اور کافر کون ہیں؟ جو سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں. اب درمیان والوں پر قرآن ایک حد تک خاموش ہے، اس لیے کہ ان کے لیے قیامت کے میدان میں ترازو قائم کی جائے گی، حساب کتاب لیا جائے گا. ان کو جو ہے، اگر ان کی نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت میں جائیں گے، اگر ان کے گناہ بڑھ گئے تو وہ جہنم سے ہو کر پھر جنت میں آئیں گے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
ایک شخص بار بار نشے کی حالت میں لایا گیا، بار بار نشے کی حالت میں لایا گیا، اب اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے اور اس پر حد لگا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی شراب پینے کی کا عادی ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پر کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے. تو اب جو ہے اس کو کوڑے لگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی، چھوٹ چلا گیا، پھر شراب پی لی، پھر نشے میں آ گیا، تو پھر اس کو پکڑ کر لایا گیا، پھر کوڑے لگائے. اس طریقے سے بار بار کوڑے لگانے لگے تو لگ رہے تھے، بار بار نشے کی حالت میں لایا جا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو کہ بار بار شراب پیتا ہے. کسی شخص نے کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اس کے رسول کو سے محبت رکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا دوست مانتا ہے، ایمان والا ہے، مگر نفس اور شیطان کی سرکشی کی وجہ سے شراب پی لے رہا ہے، نفس کے تقاضے کے لحاظ سے شراب پی لے رہا ہے تو اس کی سزا تو وہ بھگتے گا، مگر لعنت مت بھیجو اس لیے کہ وہ واپس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا عذاب دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو لعنت جو ہے کسی پر بھیجنی، کسی خاص بندے پر کو خطاب کر کے لعنت ہم نہیں بھیج سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی خاص کو خطاب کر کے لعنت نہیں بھیجی، سوائے اس موقع کے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اونٹ کی وردی ڈالی گئی تھی. ابو جہل انتظار میں تھا کہ دوبارہ اگر اللہ کا یہ محمد اگر میرے سامنے نماز پڑھے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر تو میں اس کے کندھے پر اونٹ کی وردی ڈالوں گا، گندگی ڈالوں گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھنے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو جلدی سے جا کر اونٹ کی وجڑی لے آئے. تو اونٹ کی وجڑی اس کے اندر پوری غلاظت بھری ہوئی تھی، پیٹ کے اندر کا سارا سامان وہ لے آئے. اور بہت ہی زیادہ اونٹ تو ایک تو بڑا جانور ہے، تو وہ وجڑی بھی وہ پوری گندگی کا جو بھی سانچہ تھا وہ خوب وزنی بھی تھا. اس کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سجدے میں گئے تو ان کے کندھے کے دونوں مونڈھوں کے درمیان پیٹھ پر رکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وزنی اور بھاری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے بھی نہیں اٹھ سکے. کسی نے آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ کے ابو کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی بچی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کے کندھے پر سے، چھوٹی بچی کم عمر لڑکی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کے کندھے پر سے انہوں نے اس اونٹ کی وجڑی کو ہٹایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ رب العالمین سے ایک ایک کا نام لے کر ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی. تو اس بد دعا کا اثر بدر کے میدان میں دیکھا گیا کہ یہ لوگ بدر میں مارے گئے اور سبھوں کو ایک کنویں کے اندر اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو اللہ رب العالمین سے میں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ میں نے پا لیا، ہو سکتا ہے تم نے بھی پا لیا ہوگا. تو اب یہاں پر اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ یہاں پر انہوں نے ان کی کوشش دین و شریعت کو مٹانے کی تھی، دین و شریعت کو تکلیف دی تھی انہوں نے. تو جہاں پر دین و شریعت کو تکلیف دی گئی تو عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، مگر اپنی ذات کے تعلق سے کسی بات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہیں بد دعا نہیں دی. جیسے ابو جہل کے بیٹے نے، ابو لہب کے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیا، آ کر تماچے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا، کرتے کے گلے پر سے کرتے کو پکڑ کر کھینچا، یعنی ہر طرح کی کانٹے، راستے میں کانٹے بچھائے، راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا، ہر طرح کی تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں. یہاں تک کہ طائف کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین خون سے لبریز ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. فرشتے آ گئے مدد کے لیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیں گے تاکہ لوگ درمیان میں کچل جائیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی وقت بد دعا نہیں دی. تو بد دعا کسی ایک خاص کو متعین کر کے بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر اللہ پاک بد دعا دے رہے ہیں یہ بات اور ہے، مگر بندوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی کو بد دعا دیں. اب بد دعا سے مراد لعنت ہو تجھ پر، بس یہی الفاظ نہیں بلکہ اس کے ہم معنی کوئی بھی لفظ
ہمارے غصے کے بچوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تیرا ناز ہو جائے، تو یوں ہو جائے، تو وہ ہو جائے، یعنی جو بھی برائی کے خاطر، کسی کی بربادی کے خاطر کوئی بھی الفاظ زبان سے نکالنا، یہ بد دعا میں شامل ہے۔ ہاں، مگر قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باقاعدہ، اور اسی طریقے سے ائمہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اور ان کے بعد سارے ائمہ کرام قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے نمازوں میں۔ تو اس میں کیا ہے، کافروں پر لعنت بھیجی گئی ہے مگر عمومیت کے ساتھ ہے، کسی خاص کو مخاطب کر کے نہیں ہے، عام، اس لیے کہ ہم کسی کافر کو کافر ہم طے نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا خاتمہ موت پر نہ ہو جائے، کفر پر نہ ہو جائے۔ اب اس کا اگر ہم نے جیتے جاگتے ایک کافر کو اگر ہم نے کافر کہہ دیا اور اس پر لعنت بھیج دی یا کافر کہہ دیا، اب ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں اور وہ ایمان والا ہو جائے اور ہم سے زیادہ آگے، ایمان اور اعمال میں ہم سے زیادہ آگے نکل جائے۔ تو جب تک اس کی موت نہ آ جائے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہدایت پر آنے والا ہے یا اسی حال میں مرنے والا ہے۔ تو چلے دیکھیں گے آگے، آیت نمبر 163 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود، سب کا معبود، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی معبود، وہی رحمان اور رحم، بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، وہی ایک ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بڑا بخشش کرنے والا بھی ہے اور بڑی مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ تو یعنی اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، یعنی وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے اکیلے کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نمبر ہی نہیں آ سکتا، کوئی گنتی نہیں آ سکتی، وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی ایک اکیلی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ بات اتری، جب یہ آیت اتری تو کفار و مشرکین نے دلائل مانگنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارے کے سارے معبودوں کے مقابلے میں ایک معبود اور وہ ساری کائنات کو چلانے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ مناسب بھی ہے؟ تو دلیل کے طور پر پھر اللہ رب العالمین نے آیتیں آگے نازل فرمائیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا اور اپنی قدرت کا، اپنی قدرت کا اور اپنی بڑائی کا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اللہ پاک، اور اللہ پاک اکیلے کتنے کیسے قادر ہیں، اس کا یہاں پر احساس دلا رہے ہیں اور ہمیں اندازہ دلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو کہ بہتی ہیں سمندر میں، چلتی ہیں، تیرتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی اتار کر، فاحیا به الارض، جس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہونے کے باوجود اس کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر قسم کے جانوروں کو اس میں پھیلاتا ہے، وتصریف الریاح،
اور ہواؤں کے رخ کو بدلتا ہے، یعنی کبھی آگے کو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی پیچھے کو ہوا چلتی ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو ہمارے حق میں مسخر کیا، یعنی ان کو آسمانوں و زمینوں کے درمیان مسخر کیا، یعنی آسمانوں و زمینوں کے درمیان ان کو چلاتا ہے. لآیات لقوم یعقلون، اس سب میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے، بیوقوفوں کے لیے نہیں، عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ الہکم الہ واحد، یعنی سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رحمان اور رحیم ہے. تو عقل رکھنے والوں کے لیے یہ دلیل ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں. اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ رات یہ آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنا، یعنی آسمان کو بلند پیدا کیا ہے، اس کی اونچائی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. جو آسمان ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، نیلا نیلا آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اگر اس کی مسافت اگر دیکھی جائے تو صرف 3% میں روشنی ہے، جس میں ہم سارے کہکشاؤں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو، سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں. درمیان کے خلا میں 3% کے اندر، بقیہ 97% میں کوئی روشنی نہیں ہے. تو پتہ نہیں وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس خلا میں کیا کیا بنا رکھے ہیں. کہ جو آج کی ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ریسرچیں کر رہے ہیں کہ بلیک ہول ہے، گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، جو کچھ بھی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے یا کسی اور آلات کے ذریعے سے نئے ایجادات کے ذریعے سے جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے وہ صرف 3% میں دیکھا جا رہا ہے. درمیان کی جو خلا 3% خلا ہے اسی میں دیکھا جا رہا ہے. بقیہ 97% خلا اندھیری ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، اور وہاں پر اللہ نے مزید اور کیا کیا بنا رکھے ہیں اس کا اندازہ نہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ دکھا جا رہا ہے صرف 3% میں، اور بقیہ 97% اور خلا باقی ہے. تو آسمان و زمین کے درمیان کا ڈسٹنس کتنا ہے، اس آسمان و زمین کے درمیان خلا کا فاصلہ کتنا ہے، اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کتنا بلند کیا ہے، اور اس میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی درار نہیں، کبھی کوئی چرچراہٹ نہیں، کبھی کوئی اس میں نقص نہیں. جب سے بنا ہے اس وقت دن سے لے کر آج تک کبھی کسی نے اس میں نقص نہیں پایا، کبھی کسی نے اس میں آواز نہیں پائی، کوئی خرابی نہیں پائی. اسی طریقے سے زمین جب سے بچھائی گئی ہے برابر اپنے جب سے بنائی گئی ہے برابر اپنے راستے میں اڑ بھی رہی ہے، یہ تیر بھی رہی ہے، کبھی اس نے اڑنا بند نہیں کیا. اور اس طریقے سے رات اور دن کے اختلاف بدل کر آنے میں کبھی رات نے ہڑتال نہیں کی کہ آج میں نہیں نکلنا، بس 24 نہیں 48 گھنٹے دن ہی دن رہیں گے، کبھی ایسے نہیں ہوا. یا 48 گھنٹے رات ہی رات رہیں گے، نہیں ہوا. کبھی دن چلا گیا ابھی رات نہیں آئی، آج رات کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ غیر محسوس طریقے سے رات دھیرے اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے اور دن اپنا پر پھیلا لیتا ہے، یا تو پھر دن جو ہے اپنے آپ کو سکڑ لیتا ہے، رات آہستہ سے چھا جاتی ہے. یعنی ایک بہترین انداز سے اور غیر محسوس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رات اور دن میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے رات کو سکون کی جگہ بنایا، سکون کا موقع بنایا، اور دن کو اللہ رب العالمین نے ایک گرمائش رکھی، اس میں کام کاج اور ہماری ضرورتوں کا پورا کرنا اور ہماری روزیوں کا تلاشنا اس میں رکھا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو کہ تیرتی ہیں یا چلتی ہیں سمندروں میں. تو یہ سمندروں میں چلنا، حالانکہ سمندر کا پانی جو ہے ایک نرم چیز ہے، ایک بہنے والی چیز ہے، مگر اس کا کوئی وزن نہیں، مگر اس سمندر میں اس بہنے والی ایک دلدل سی بہنے والی چیز کے اوپر بڑی بڑی منوں ٹنوں وزن کے مطابق کشتیوں کا چلنا اور اس کا قرار پکڑنا،
اور اس کو چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہوائیں کے مدد سے جو ہے یہ کشتیاں پھر آگے کو بڑھتی ہیں یا پیچھے کو آتی ہیں۔ اگر پانی کو بہنے والا نرم سیال اگر نہ بنایا ہوتا اور ہوائیں برابر ہوتی، ہواؤں کو صرف چلایا ہوتا تو کشتی تیر نہیں سکتی تھی، کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نیچے سے اور اوپر سے دونوں جانب سے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ نیچے تیرنے والی بہنے والی چیز کو رکھا، نرم چیز کو بہنے والی چیز کو رکھا، وہ ہلکے سے ہوا سے بھی حرکت کر لیتی ہے، اتنی نرم کہ ہلکے سے ہوا سے بھی حرکت کر لیتی ہے، سیال ہے، بہنے والی ہے، اور اوپر سے ہواؤں کے جھونکوں کو ایسے چلاتے ہیں کہ وہ الٹ نہیں جاتی بلکہ کشتی کو مزید آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اب یہ کشتیاں جو ادھر سے ادھر چلتی ہیں، یہ کیا کام میں آتی ہیں؟ یہ ہمارے ہی کام میں آتی ہیں کہ منوں ٹنوں سامان، تجارت کا سامان، ضرورت کے سامان ہیں، پھر اسی طریقے سے ہمارے سفریں، سب کچھ سمندروں کے ان ملک در ملک ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بڑے سے بڑا جو بھی ٹریڈ ہے آج کے دور میں ہو یا شروع زمانے سے ہو اور آج تک بھی جو بھی ٹریڈز ہوتے ہیں سمندر کے ذریعے سے ادھر سے ادھر سامان کے بھیجنے کی مدد سے، سامان بھیجنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نظام کو کون چلا رہے ہیں کہ فلاں کمپنی بھیج رہی، فلانا اسٹیمر جا رہا ہے، فلانی بوٹ شپ جا رہی ہے؟ نہیں، جو بھی جا رہا ہے انسان ایک اسباب کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے، مگر اگر اللہ رب العالمین پانی کے سیال پن کو ختم کر دیں اور ہواؤں کو اگر روک دیں تو پھر سمندر میں کشتیاں کیسے چلیں گی؟ کہاں سے چلیں گی؟ چل نہیں پائیں گی، سارا نظام وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ اللہ پاک قادر ہے روکنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ سمندروں میں کشتیوں کا چلنا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ آسمان سے وہ نازل کرتا ہے پانی کے ذریعے سے، تو پانی کے ذریعے سے نازل کرنا، یہ پانی کا نازل ہونا آسمانوں سے یعنی بادلوں کے ذریعے سے پانی کا برسنا، یہ اگر ایک دم سے زیادہ مقدار میں بہہ جائے تو بجائے نفع پہنچانے کے بلکہ نقصان کا سبب ہوگا۔ مگر اللہ رب العالمین ایک بہترین انداز میں زمین پر برساتا ہے کہ جس کے ذریعے سے نقصان نہیں ہوتا، نہ رہنے والوں کو نقصان ہوتا ہے، نہ زمین کے ذرات کو نقصان پہنچتا ہے، نہ اناج کو، زمین کی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتے ہیں، اس پانی کو، جب وہ پانی برستا ہے آسمان سے تو یہ نہیں کہ برس گیا اب ختم ہو گیا، یوں بھی نہیں، بلکہ اس برسے ہوئے پانی کو اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کا پانی، جب بارش برستی ہے تو 6 مہینے کا پانی تم لوگ اسٹاک کر کے رکھ لو، اس کو روک کر رکھ لو، تو پھر ہوتا کیا تھا، یہ انسان اس کے روکنے کے چکر میں 6 مہینے کا پانی کیسے روک سکتا تھا، کس حد تک روک سکتا تھا، اگر روک بھی لیتا تو پھر اس کو سڑنے اور گلنے سے کیسے بچاتا تھا، پانی کے اندر خرابیاں پیدا ہونے سے کیسے بچاتا تھا، اس کی تازگی کو کیسے برقرار رکھتا تھا۔ اگر برقرار رکھنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتا تو پھر وہ دوائیاں کتنی خطرناک ثابت ہوتی، جبکہ پانی انسان کی سب سے اہم اور ضرورت کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اہم اور ضرورت کی چیز کو اتنا آسان کر دیا ہم تک پہنچانا، اور اتنا آسانی سے بغیر کسی قیمت کے اور پوری سہولت کے ساتھ ہمارے تک پہنچانے کا انتظام کر دیا کہ ایک تو اللہ رب العالمین تالابوں میں، ندیوں میں، سمندروں میں اس پانی کو پہنچاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تالابوں کے ذریعے سے یا ندیوں اور نہروں کے ذریعے سے سمندر تک پانی پہنچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین پہاڑوں پر اس پانی کو جمع کرتے ہیں، اسٹوریج ہے اللہ رب العالمین کا، پہاڑوں کی چوٹیاں جہاں پر یہ برف کی شکل میں اللہ رب العالمین پانی کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے یہ پانی سال بھر میں پگھل کر زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بچھائی ہوئی پائپ لائن ہے اس میں پہنچتا ہے، پھر اس پائپ لائن کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ پانی پہنچتا ہے، اور جہاں کہیں بھی انسان چاہتا ہے کھود کر اس پائپ لائن کے ذریعے سے اپنے لیے تازہ، بالکل تازہ اور عمدہ لذت والا پانی کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یعنی یہ ہمارے اگر حوالے چھوڑ دیتا تو اتنا بہترین نظام ہم کیسے سنبھال سکتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں، ان سے مراد اس سے اناج کو اگاتے ہیں، یعنی وہ کچھ اگانے کی صلاحیت اس کو پیدا کرتے ہیں بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے۔ زمین ویسے مردہ ہوتی ہے مگر اس کے اندر بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے اگانے شروع کر دیں۔ تو اناج، پودے، پھل جو بھی ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں۔ اور پھر زمین میں چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اب جو جتنے بھی جانور زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی بھی زمین پر پھیلا ہوا یا زمین کے پانی کے اندر بسا ہوا کوئی بھی انسان کی ضرورت سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک کا مقصد اللہ رب العالمین کا کسی نہ کسی شکل میں انسان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہم نہ جانتے ہوں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ، اور ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل بدل کر چلاتے ہیں، کبھی آگے کو ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی پیچھے کو ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو یہ اگر ہوا کا دباؤ یا تو ہوا کے چلانے کی رفتار اگر اللہ رب العالمین بڑھا دیں یا گھٹا دیں تو پھر ہمارے لیے دنیا میں زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں بھی ایک مناسب مقدار رکھی، مناسب تیزی رکھی، مناسب دباؤ رکھا کہ جس سے ہماری پرورش میں، ہماری نشو و نمائی میں، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے میں کوئی خلل نہ ہو، بلکہ بہترین انداز سے ہم ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور بادلوں کو چلاتے ہیں، یعنی بادلوں کو مسخر کرتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان۔ تو اس سب میں جو ہے یہ ساری باتوں پر غور کرنے میں کیا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ایک اللہ پر اپنے ایمان کو جمانے کے لیے۔ تو یہ نہایت ضروری چیز ہے کہ ایک اللہ پر سب کچھ نظام کو سنبھالنے والا خدا کیا ہماری حاجات کو پوری نہیں کرے گا؟ کیا ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے پکاروں کو ہماری پکار کو کیا نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حال یہی تھا کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں مشرکین مکہ پر محنت کرتے رہتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، تاکہ اس سونے کو بیچ کر ہم گھوڑے خریدیں، اچھے سے اچھے ہتھیار خریدیں اور ہم تمہارا ساتھ دیں۔ یعنی قریش کی قوم کہہ رہی ہے، خود اللہ کے نبی کا خاندان کہہ رہا ہے کہ پھر ہم دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے جو دیگر دشمن ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں، ان کے مقابلے ہم تمہارا ساتھ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وعدہ تمہارا پکا ہے، پکا وعدہ ہے کہ بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں مکریں گے، ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اگر یہ سونا بن جائے گا تو پھر اس کو خرید کر ایک تو ہم ایمان بھی لائیں گے، دوسرا اس سب کو بیچ کر، اس سونے کو بیچ کر گھوڑے اور جنگی سامان خریدیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حرص تھی کہ ایمان لے آ جائیں، جس طریقے سے بھی وہ بس ایمان لا لیں کافی یہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرص کی بنا پر اللہ کے وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا تو قبول کر رہا ہے، قبول ہے تمہاری دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہے، مگر اگر یہ لوگ پھر بھی اگر ایمان نہیں لائیں گے، اگر پہاڑ سونے کا بن جائے گا تمہاری دعا قبول ہونے کے بدلے میں سونے کا پہاڑ ہو جائے گا، اور یہ لوگ جو ہے سونے کو استعمال کر لیں گے مگر ایمان اگر نہیں لائیں گے تو پھر ان پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ آج تک زمین پر ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ نہیں رہنے دو،
میں یوں ہی میری جب تک میری سانسیں ہیں میں یوں ہی ان کو بغیر اس سونے کے پہاڑ کی دلیل دینے کے بجائے میں یوں ہی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی دلیلیں تم پیش کرو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو مطلب پھر بھی وہ لوگ یہ دلیلیں مانگ رہے تھے تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، یعنی پکارنے والا، من دون اللہ اندادا، اندادا یعنی ندا دینے کے لیے، اے اللہ، جیسے ہم پکارتے ہیں اللہ کو، ہم پکارتے ہیں اے اللہ تو ہماری سن لے، اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو کسی اور کو اگر پکارنے لگ جائیں کہ ہماری نوکریاں چلی گئیں، ہمارے کام بنا دو، ہمارا یہ کر دو، ہمارا وہ کر دو، کسی اور کو پکارنے والا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کے قابل بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ایمان والا جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی پکا ٹکا ایمان۔ ایمان والا سے مراد کون ایمان والا؟ جس کی صفات اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کی ہیں، تو ویسا ایمان والا اللہ سے جیسی محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اس طریقے سے وہ ان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کی محبت میں بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کاش یہ مشرک لوگ جب دیکھیں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر جنہوں نے ظلم کیا ہے نافرمانیاں کر کر کے، جب یہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان جائیں گے کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ آج سمجھ رہے ہیں قوتیں، طاقتیں، بچانے کی طاقت، روزی دینے کی طاقت، مدد کرنے کی طاقت، ہمارے کام بنانے کی طاقت کوئی کسی اور کے بھی ہاتھ میں ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیں گے تب اس وقت جان جائیں گے کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اس بات کو یہ لوگ جان لیں گے تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی جب دنیا میں کوئی انسان اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے کے لائق سمجھ لیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، یعنی مشکل میں اس کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو عذاب دکھلائیں گے اور اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقی طور پر قوتیں کس کے لیے تھی اور میں نے کیا کرتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب دیکھ لیں گے وہ لوگ، جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو اتبعوا من الذین اتبعوا، یعنی جن کی تابعداری کی گئی تھی، وہ لوگ دیکھ لیں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے کہنے لگیں گے جنہوں نے اتباع کیا تھا، ورأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے رشتے اور ناطے جب ٹوٹ جائیں گے تو کہنے لگیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، جن کی اتباع کی گئی، وہ کہنے لگیں گے، یعنی وہ بیزارگی کا اظہار کرنے لگیں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، یوں کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں لوٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی آج ان سے ایسے ہی بیزارگی کا اظہار کر دیتے جیسے یہ ہم سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی جب قیامت کے دن عذاب کو سامنے لایا جائے گا
اور جہنم چیختی اور چنگاڑتی ہوئی سامنے آئے گی اور اپنے جوش اور خروش کے ساتھ چیخ اور چپکار رہی ہوگی اور اپنے اندر آنے والوں کو طلب کر رہی ہوگی، تو اس وقت ہر ایک کے کلیجے ظاہری بات ہے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس وقت شیطان ہو یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، یا وہ انسان ہو جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے تبلیغ کر کر کے سے مراد شرک کی طرف، بدعات کی طرف، بت پرستی کی طرف، یعنی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کی طرف لوگوں کو اکساتے تھے، لوگوں کو جھانسے میں لیتے تھے اور ان کو بیوقوف بنا کر اندھے عقیدوں میں پھنسا لیتے تھے، تو وہ جو ہے کیا کریں گے کہ اپنے ماننے والوں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے اور یوں کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں تھی، انہوں نے تو ہمارا کچھ مانا ہی نہیں تھا، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ شیطان بھی، ابلیس بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا تھا، اس نے تو صاف صاف بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس میں میرا کیا قصور، تم نے میری فرمانبرداری کری تو اس میں میرا کیا قصور ہے، جانتے ہوئے تم نے مانا ہے میرا، میں تو بس تمہیں بتایا تھا، یہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ پہ میرے راستے پر چلے تھے، تو وہ بھی جو ہے آسانی کے ساتھ اپنا دامن جھٹک لے گا۔ اسی طریقے سے جس کو یہ دنیا میں پیشوا بنائے تھے، آج کے دن وہ لوگ بالکل سرے سے انکار کر دیں گے اور بیزارگی اور اجنبیت کا اظہار کریں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، اس طریقے کی باتیں وہ کریں گے۔ تو اس وقت جو کچھ ان کے ماننے والے تھے، فالوورز تھے، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک موقع کاش مل جاتا تو ہم واپس دنیا میں جاتے اور یہ لوگ آج ہمیں جیسے جواب دے رہے ہیں ایسے ہی ہم بھی انہیں اچھا سا جواب دے دیے ہوتے، ہم بھی بیزاری کا اظہار کیے ہوتے، تب انہیں پتہ چلتا کہ کیسے محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزارگی کا اظہار کریں گے اپنے تابع داروں سے، یعنی اپنے ماننے والوں سے جن لوگوں کی مانی جاتی تھی، ورأوا العذاب، جبکہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے سارے آپس کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس وقت، یعنی اپنے آپس کے رشتوں کو توڑ دیں گے، یعنی ایک پیر بنا ہوا ہے، ایک مرید بنا ہوا ہے، ایک گرو بنا ہوا ہے، ایک اس کا چیلا بنا ہوا ہے، تو یہ جو کچھ بنے بنائے ہیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے انہوں نے جو رشتے بنا لیے ہیں، اور ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کی ماننا، ان کے ہر اندھے عقائد کو اندھے بن کر چل پڑنا، یہ سب کچھ سے جو ہے یہ جو رشتے تھے ان کے بنائے ہوئے مضبوط رشتے، یہ سب کچھ ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی ان لوگوں کی، لو ان لنا کرۃ، تو کہنے لگیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف اگر دوبارہ بھیج دیا جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ایسے ہی بیزارگی والا ان کو جواب دے دیں گے جیسے کہ آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال، ان پر افسوس اور حسرت کو بڑھانے کے لیے، ان پر حسرت اور افسوس ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہرگز یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی چاہے یہ بیزارگی کا اظہار کریں، یہ واپس دنیا میں جا کر اچھے بننے کا اظہار کریں، ان لوگوں کو ایسے ہی بیزارگی والا جواب دینے کا وعدہ کریں، جو بھی کریں، جو کچھ یہاں پر دنیا میں اندھے بن گئے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ لوگ انہیں ساتھ دیں، ان کے پیر و مرشد یا ان کے جو بھی ہیں پیشوا ان کے مذہب کے جو بھی ہوں، چاہے وہ اپنائیں یا نہ اپنائیں، مگر دونوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ شیطان بھی کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کا جو تمہارے ساتھ وعدہ تھا وہ وعدہ حق تھا، اور میں جو خدا کا اور میں جو تمہیں ہرے ہرے باغ دکھاتا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔
تم پر میرا کوئی زور نہیں تھا، مگر تم نے مجھے تسلیم کر لیا۔ اب ملامت کرنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنی جانوں کو ہی ملامت کر لو، لعنت بھیج لو، میں تو چلا۔ صاف کہہ دے گا۔ کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جب کوئی انتقال کر جاتا ہے ہوں کہ غم میں اس کے علاوہ ماں بہن وغیرہ روتے رہتے ہیں، غم کرتے رہتے ہیں، ہوں تو اس سے اس کو میت کا عذاب ہوتا ہے، نہیں، ایسا تو کہیں نہیں آتا۔ ایسا بولتے رہتے ہیں نا لوگ۔ لوگ بولتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنسو بہائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو نکلے ہیں۔ یہ انسانی دل ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کو نرم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے موت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زار و خطار جاری ہو رہے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر، شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہچکیاں نکل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھائی، ایک دفعہ نماز پڑھا کر جی نہیں بھرا، 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ جب 7 سال کے بعد وحشی کو جب پکڑ کر لایا گیا، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، تو وہ آیا اور اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سارا واقعہ پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا، تو اس نے ساری کیفیت بتلائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ہچکیاں نکل گئیں۔ حالانکہ اللہ کے وسلم کی عادت ایسے زور سے رونے کی نہیں تھی، مگر ہچکیوں پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جب بھی تم میرے پاس آئندہ آؤ گے، میرے پیچھے بیٹھنا، میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ مجھے جیسے ہی میں تمہیں دیکھوں گا، تم تو ایمان حاصل کر لیے، تم تو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے جاؤ گے، مگر میرا غم تمہیں دیکھنے سے تازہ ہوتا رہے گا، تو بہتر ہے کہ تم پیچھے بیٹھا کرو۔ جی جزاک اللہ۔ تو ویسے مگر شکایتیں کرنا منع ہے، پیٹ پیٹ کے رونا منع ہے، یہ سب نوحہ جیسے کہا جاتا ہے نا، پیٹ کر رونا، نوچنا، جو جہالت کے جو کام ہیں یہ منع ہے، یہ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی شکایتیں کرنا یہ سب منع ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا میں نے چھان مار کر دیکھا، اس نے اپنی مقدر کا ایک دانہ غذا بھی نہیں چھوڑا تھا، ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑا تھا، ایک سانس اس نے باقی نہیں رکھی تھی، یعنی میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ اس کا ختم ہو چکا تھا، تو اب یہ چلا ہے۔ تو آنسو بہا سکتے ہیں، اور غم جو ہے 3 دن منانا ہے، یعنی کھانا پینا گھر میں پکوان وغیرہ کیے بغیر، اپنے آپ کو بننے سنورنے کے پیچھے لگائے بغیر، غم میں 3 دن رہنے کی اجازت ہے رشتہ داروں کو، 3 دن سے زیادہ وہ غم میں رہ نہیں سکتے، پھر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی ان کو شروع کر دینا چاہیے۔ اور بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن وہ غم منائے گی، عدت میں رہے گی۔ تو 3 دن تک میت کے گھر پر کھانا پہنچانا، ان کو پکوان وغیرہ کے کاموں میں الجھائے بغیر ان کے گھر کھانا وغیرہ بھیجنا، یہ پڑوسیوں کا، دوسرے رشتہ داروں کا یہ حق ہے، یہ گھر والوں، اس میت کے گھر والوں کا حق ہے یہ، تو یہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ ان کو حریرہ بنا کر بھیجو، کیونکہ ان کا دل غمگین ہے، میٹھا اگر ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے دلوں کو تقویت پہنچے گی۔ اب اگر ہمارے دور میں اگر میٹھا بنا کر بھیج دیا جائے تو پھر اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ الٹ ہی معنی لے لیں کہ میت کی جگہ پر میٹھے بانٹ رہے، شاید، ہے نا؟ تو مگر یہ مسنون چیزیں ہیں کہ ان کے دلوں کی تقویت کے لیے بھیج سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھجوایا تھا۔ اور یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، آج ایک گئے کل ہمیں آج وہ گئے ہیں، کل کو ہمیں جانا ہے، بس ہم رخصت کر رہے ہیں، وہ اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو جیت گئے، موت کی تکلیف کا جو ایک ہیبت تھی اس سے بھی گزر جی گئے۔ ایک سوال تھا۔
جیسے آپ نے کہا کہ شیطان بھاگ جائے گا، مطلب چلے جائے گا وہاں سے، ہمارے پہ ہی الزام ڈال، چلے جائے گا سے مراد چلے جائے گا سے مراد چلے جائے گا سے مراد قیامت کا میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہمیں جواب دے کر ہٹ جائے گا، مطلب اپنا دامن جھٹک لے گا، اپنے آپ کو بری الذمہ کر کر ہمارے ہی اوپر الزام کو تھوپ کر وہاں سے ہٹ جائے گا. تو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ ایٹ لاسٹ اس کو جہنم میں ہی جانا ہے، اس کو بھی معلوم ہے. مگر ایکسیپٹ کیوں کرے گا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی ہمیں کرایا، ہمارے گلے میں اس نے کیا رسی ڈال کے باندھ کے رکھا تھا؟ اس نے تو صرف وسوسے ڈالا تھا، خواہش بنائی تھی ہمیں ایک دھوکہ، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، جو حق ہے، جو سچا ہے، یہ بات کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں صلاحیت دی، ہمیں نبیوں کے ذریعے سے کئی احادیث ہمارے سامنے بیان کی گئیں، قرآن شریف کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. اب ہم اس پر یقین کرنے کے بجائے اس کے دھوکے پر یقین کریں تو قصور کس کا ہے؟ ہماری عقلوں کا قصور ہے نا. وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے بس دل میں ایک خواہش پیدا کی تھی. جی اب ہم شیطان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، خود کو کہنا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم شیطان کے غلام بن گئے، ہم اتنے بے عقل اور بیوقوف ہیں کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے، جبکہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے، ان کا وعدہ سچا ہے، انہوں نے آسمان اور زمین کو کیسے بنا کر کیسے کھڑا کیا ہے، سب کچھ ساری آیتیں ہمیں پتہ چلنے کے بعد بھی اگر ہم کسی اور کو ماننے لگ جائیں یا کسی اور پر اپنا یقین رکھیں، کچھ شک میں مبتلا رہیں، ہاں اللہ ہی پالنے والے ہیں، مگر جو آ جاتا ہے مگر، تو یہ مگر ہی اصل خرابی ہے. تو اس میں قصور تو ہمارا ہی ہے نا. چلیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.